السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامک نالج چینل کے ناظرین، آپ کو آغاز کرتا ہوں اس نئی ویڈیو کا۔ یہ ویڈیو ایک ایسے واقعے سے متعلق ہے جو کہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے بھی ضروری ہیں، جیسا کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن حقوق اللہ پورے کرنے سے پہلے ہمیں حقوق العباد پورے کرنے ضروری ہیں۔ اگر ہم حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے، یعنی لوگوں کے حقوق، لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق، غریب غربا کے حقوق، اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے اور سیدھا اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، یعنی نماز روزہ پورا کرتے ہیں لیکن ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، غریب غربا کا خیال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتا۔ جو ہم صرف عبادت کرتے ہیں لیکن غریب غربا کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، تو اس سے ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینہ میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، غریب کے لیے صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت سے بہتر کسی غریب کی مدد کرنا ہے، یعنی کہ فرض نمازیں اور روزے وغیرہ تو ہم پر فرض ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غریبوں کی مدد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ آج کا واقعہ بھی عین اسی سمت میں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس پر کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانی فرما کر ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک غریب موچی کا واقعہ ہے۔ غریب موچی جو کہ بغداد کے شہر میں جوتوں کا کام کرتا تھا اور بالکل غریب شخص تھا۔ اس کو شوق تھا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے عشق کی حد تک، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، اسے کچھ زیادہ محبت تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کروں، مدینہ جاؤں، مکہ جاؤں، لیکن اس وقت سواری کے ذرائع نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر بات ہے اس نے خود سواری کا ارینج کرنا تھا، اور اس نے جانا تھا مکہ اور مدینہ۔ تو اس نے آہستہ آہستہ، غریب آدمی تھا، اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے، اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی رقم جوڑنا شروع کی، تھوڑی تھوڑی کر کے رقم جوڑتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، بڑی مشکل سے اس نے کئی سالوں میں جا کر اپنی رقم کا بندوبست کیا۔ جب وہ بندوبست کر چکا بہت عرصے کے بعد، تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس اتنی رقم ہو گئی ہے کہ میں کوئی گھوڑا وغیرہ سواری کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنی لیے ایک سواری خریدی، اور پھر اس نے دیکھا کہ میرے پاس کیا اتنا زیادہ راہ ہے کہ میں جانے کا خرچہ، وہاں پہ رہنے کا اور واپس آنے کا خرچہ بھی میرے پاس ہے۔ تو اس نے حج کا پروگرام بنایا، اور وہ حج پر جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ تو جب ہوتا ہے کہ جب یوں ہی بندہ حج پر جانے لگتا ہے تو بندہ سب کو ملتا ہے گاؤں میں۔ اس نے گاؤں میں سب کو بلایا کہ میں حج پر جانے لگا ہوں، تو آپ جو ہے مجھ سے راضی رہیے گا، اس طرح جس طرح ہوتا ہے گاؤں میں یا شہر میں آپ ملنے جلنے والوں کو ملتے ہیں۔ تو وہاں ایک عالم بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم حج پر جا رہے ہو، تو اس سے پہلے، حج پر جانے سے پہلے تم سب لوگوں کو راضی کر کے جاؤ، سب لوگوں کے گھر جا کر معافی مانگ لو۔ ہو سکتا ہے تم نے کبھی زندگی میں کسی سے اونچا نیچی بات کی ہو، کسی سے تم نے کوئی جو ہے وہ قرضہ لیا ہو، کسی سے تم نے کوئی جو ہے وہ تم سے کوئی لین دین ہو، یا تم سے کوئی غلط بات ہوئی ہو جس وجہ سے تم سے کوئی ناراض ہو، اور تم وہاں جاؤ مدینہ میں یا مکہ میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک تم سے ناراض ہو تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے تم سب سے معافی باری باری گھر جا کر معافی مانگ کے جاؤ، تو اس لیے تاکہ سب راضی ہوں اور اللہ پاک تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ باری باری سب کے گھر گیا،
گیا۔ تو ایک گھر میں وہ سب کے گھر جاتا رہا اور آخر میں وہ ایک گھر میں گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک عورت بولی، تو اس نے کہا کہ کوئی مرد گھر پر نہیں ہے، تو اس نے کہا، اندر سے عورت نے کہا کہ جی نہیں، آپ فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں موچی ہوں، تو گھر پر کوئی مرد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا مرد گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر پر مرد کوئی نہیں ہے، آپ فرمائیں جو بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں معافی مانگنے آیا تھا، میں نے حج پر جانا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ہے اللہ آپ کو خیر خیریت سے لے جائے، اور اس طرح انہوں نے بات کی۔ وہ موچی وہاں سے مڑنے لگا تو اسے بڑی ہی پیاری خوشبو آئی گوشت کی، وہ واپس مڑا اور اس نے کہا کہ بہن اگر یہ گوشت تھوڑا سا مجھے مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی یہ گوشت آپ کے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے۔ تو اس شخص موچی نے دوبارہ کہا کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی یا اللہ کو نہیں مانتی؟ اس عورت نے کہا جی میں بالکل مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہوں اور اللہ کو ماننے والی ہوں، لیکن میرے اور آپ میں فرق ہے۔ تو یہ موچی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی تو پھر آپ میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ وہ چیز جو آپ کے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا جی میں اور میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، تو ہم جب بھوکے ہیں اور ہماری جان کو خطرہ ہے تو شریعت میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ جب کسی کی جان کو خطرہ ہو تو وہ شخص حرام چیز بھی کھا سکتا ہے، مردار جانور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے اور حرام چیز کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ میں ایک مردار جانور کا گوشت لائی ہوں تاکہ اپنی جان بچا سکیں، تو آپ کے لیے یہ حرام ہے کیونکہ آپ قابل صاحب استطاعت ہیں اور آپ پر یہ حرام ہے۔ یہ سن کر موچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور موچی واپس جانے لگا۔ تو موچی نے واپس گیا اور اپنے گھر چلا گیا یہ سن کر، اور اس نے جا کر اپنے سارا پیسہ جو بھی اس نے حج کے لیے اکٹھا کیا تھا یا اس کے پاس سواری تھی، اس نے سب کچھ بیچ کر اس عورت کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس طرح حج پر چلا گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں ایک غریب عورت کو جو بھوکی تھی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کو کھانا پینا نہ لے کر دیا، جب کہ میں آپ کے پاس آ گیا، اور اگر آپ نے کہا کہ تو کس منہ سے آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کس منہ سے انہیں سلام کروں گا؟ تو اس وجہ سے میں نہیں جاؤں گا، میں اس عورت کی مدد کروں گا۔ اس نے سارا مال جب جا کر پیسے اور جو بھی اس کا زیادہ راہ تھا، جو بھی اس کی سواری سے اسے پیسے ملے، جو بھی تھا وہ واپس جا کر اس عورت کو دے دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی تم حج پر جانا چاہ رہے تھے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں حج پر ضرور جانا چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ کے میں نے یہ سنا تو سب سے پہلے زندگی ہے، سب سے پہلے آپ کی ضرورت ہے، آپ کھانے سے بیٹھی ہیں، اور میں اس طرح جا کر حج پر جاؤں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ تم ایک پڑوسیوں کو بھوکا چھوڑ کر آ گئے ہو مجھے سلام کرنے، مجھے تمہارے سلام کی نہیں ضرورت، تو میں اس طرح نہیں جاؤں گا حج پر۔ آپ یہ رکھ لیں، اگر اللہ نے نصیب میں رکھا تو آئندہ کسی وقت پھر حج پہ چلا جاؤں گا، زندگی دی تو، لیکن اس طرح میں حج پر نہیں جاؤں گا، آپ یہ پلیز آپ مہربانی فرما کر یہ میرا تحفہ قبول فرما لیں۔ اس طرح وہ عورت نے وہ پیسے رکھ لیے اور وہ موچی گھر آ گیا، لیکن عورت جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تم کتنے بد نصیب ہو، تم لوگ مدینہ اور مکہ جانے کے لیے ترستے ہیں اور تم اپنا سارا پیسہ اٹھا کر ایک عورت کو دے آئے ہو۔ لوگوں نے بھی ادھر سے طعنہ زنی شروع کر دی جو ارد گرد کے لوگ تھے کہ تم
مکہ اور مدینہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور تم جو ہے تمہارا ہر چیز تیار تھی اور تم نے جانے سے انکار کر دیا، تم نے پیسے، لیکن اس نے بیوی کو تو بتایا کہ اس عورت کی ضرورت تھی تو لیکن اس نے مزید اس عورت کی جو ہے وہ تشہیر کرنا یا ان کا باہر بتانا مناسب نہ سمجھا، اور وہ گھر بیٹھ گیا، لیکن جو ہے اس نے کسی کو نہ بتایا کہ اس عورت کو میں نے پیسے دیے ہیں، اور اس طرح اس پہ طعنہ زنی شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، یہ جو ہے مکہ نہیں، یہ حج پر نہیں گیا، اور اس طرح وہ کافی دن گزرتے گئے۔ اس نے سوچا کہ جب تک حج سے لوگ حج کر کے واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گا، جو بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اس طرح اسی سال بہت سے لوگوں نے اور بھی حج کیا، تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس سال لوگوں نے حج کیا۔ تو حضرت بختیار کاکی جو کہ ایک بہت مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، اس سال وہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے، اور ان کی نظر وہاں تک جاتی ہے جہاں تک عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ تو یہ اس دن جب حج ختم ہوا تو ان کے کافی دوستوں نے کہا کہ چلیں واپسی جانے کے لیے، یہ حج پر گئے ہوئے تھے، تو جب یہ واپس جانے کے لیے ان کے سارے ساتھیوں نے کہا کہ چلیں بازار سے کچھ تحفے خرید لیتے ہیں دوستوں وغیرہ میں وہاں جب اب کچھ بانٹنے ہیں، تو حضرت بختیار کاکی نے کہا کہ میں تو حرم پاک کے پاس بیٹھا ہوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ تو اسی دوران وہ حرم پاک کے پاس بیٹھے تھے تو 2 فرشتے جو کہ وہ ولی اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، جو بڑا ولی اللہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے بہت قریب ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے وہاں پر نازل ہوئے۔ ایک فرشتے نے کہا دوسرے فرشتے سے کہ تم جانتے ہو کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا جی میں جانتا ہوں، اس سال سب 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔ تو دوسرے نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس سال سب لوگوں کا حج کس وجہ سے قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ اس سال سب لوگوں کا حج اس وجہ سے قبول ہوا کہ وہ ایک شخص جو حج پر آیا ہی نہیں اس کا حج قبول ہوا، تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کا حج قبول ہوا۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ شخص کون ہے جو حج پر آیا ہی نہیں اور اس کا حج قبول ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بغداد میں فلاں جگہ ایک موچی ہے جو حج پر نہیں آیا، تو اس کا حج قبول ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان تمام 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے، اس وجہ سے تمام لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ جب حضرت بختیار کاکی نے ان فرشتوں کی بات سنی تو وہ بہت حیران ہوئے، اور انہیں تجسس ہوا کہ میں اس موچی سے ضرور ملوں گا کہ وہ اتنا نیک آدمی کیا ہے، یا اس کا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے ان سب لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ تو انہوں نے واپسی پر اب گھر آنے کی بجائے بغداد جانا مناسب سمجھا، اور اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ سب گھر چلے جائیں، میں تو اس اللہ کے نیک بندے سے ملوں گا جو موچی ہے اور جس کی وجہ سے ہم سب کا حج قبول ہوا ہے۔ تو حضرت بختیار کاکی نے بغداد کا رستہ لیا اور بغداد پہنچے، اور اس موچی کو فرشتے جس کی بات کر رہے تھے اور جو پتہ بتا رہے تھے ان کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے بغداد پہنچے، اور بغداد پہنچ کر اس کے گھر دروازہ جا کھٹکھٹایا، تو اس نے موچی نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو انہوں نے جب اپنا بتایا کہ میں بختیار کاکی ہوں تو میں حرم سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو موچی نے کہا کہ آپ صرف اکیلے اگر اندر آئیں تو میں دروازہ کھولتا ہوں، نہیں تو میں ان لوگوں کو دروازہ نہیں کھولوں گا، یہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بختیار کاکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اکیلا ہی اندر آؤں گا، تم دروازہ تو کھولو۔ جب موچی نے دروازہ کھولا تو حضرت بختیار کاکی نے موچی سے کہا کہ مبارک ہو، تمہارا حج قبول ہو گیا ہے اور تمہاری وجہ سے سب 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا ایسا کیا عمل تھا؟ تو اس نے کہا میرا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے، میں تو حج پر گیا ہی نہیں۔ تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا کہ یہی تو بات ہے، تم حج پر نہیں گئے لیکن تمہارا حج بھی قبول ہوا اور تمہاری وجہ
وجہ سے 2 لاکھ لوگوں کا حج بھی قبول ہوا۔ تو پھر اس نے وہ واقعہ سارا اس عورت والا سنایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے اجر دیتا ہے۔ لیکن وہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے اس واقعے کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد موچی کی آنکھ لگ گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے تو موچی نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابھی بختیار کاکی آئے تھے تو تو نے ان کی بات نہیں مانی تو تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا حج کس طرح قبول ہو گیا ہے، میں تو گیا ہی نہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تیرا حج واقعی قبول ہو گیا ہے، تیری وجہ سے سب کا قبول ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے اس ضرورت مند عورت کی ضرورت پوری کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تیرا حج بھی قبول کر لیا ہے، اور تیرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ لوگوں کا جو تمام حج پر آئے ہوئے تھے ان کا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا خیال کرو، لوگوں کی عبادت کرو، لیکن عبادت سے زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، وہ موچی بہت خوش ہوا اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ہمیں لوگوں کی خدمت، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ کی زندگی، آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار بھوکا سو گیا تو آپ کی عبادت آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز لوگوں کا خیال کریں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، سب کا خیال رکھیں۔ اگر آپ خیال رکھیں گے تو ان کو رمضان کی خوشیوں میں بھی شامل کریں، عید کی خوشیوں میں بھی شامل کریں، ان کو زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، سب کچھ دیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔